نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کچھ حقائق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ انسان اگر ان باتوں کو سمجھ لے تو ان بنیادوں پر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور انہیں اسلامی نظریات کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس سطح پر سمجھنا کہ ان کی تفسیر کی جا سکے، یہ صرف علماء اور فقہاء کا کام ہے، مگر قرآن اور حدیث کے مطابق عالمانہ زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس نظریے کو میں نے نام دیا ہے عالمانہ زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے مقصد زندگی بھی واضح کر دیا کہ انسان دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو بس وہی عبادت ہے۔ انسان کو دنیا میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے، اگر اس کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو انسان کی ساری دنیاوی زندگی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ان شعبوں کو مندرجہ ذیل نام دیے جا سکتے ہیں: ایمانیات یعنی انسان کے عقائد، عبادات یعنی اسلام کے ارکان، اخلاقیات یعنی انسان کے اخلاق، معاشرت یعنی انسان کا رہن سہن، معاملات انسان کا لین دین، دعوت یعنی اسلام کی نمائندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اپنی مرضی بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور جب چاہا آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ آخری امت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ان کی زندگی اور قرآن پاک کو مشعل راہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی انسان اپنے ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی مرضی اختیار کرے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اپنے ہر شعبہ زندگی کا علم الہی حاصل نہ کر لے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اللہ کی مرضی معلوم کی جا سکتی ہے، اور یہی علم الہی ہے۔ علم الہی حاصل کرنے کی محنت دو طرح کی ہے۔ پہلی محنت خواص کے لیے ہے۔ اس محنت میں یہ استعداد پیدا کی جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر آسان الفاظ میں تشریح کی جا سکے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیکھے جاتے ہیں۔ اس علم کی محنت کے نتیجے میں علماء اور مفتی بنتے ہیں۔ دوسری محنت عوام کے لیے ہے۔ اس محنت میں علماء اور مفتی حضرات کی سرپرستی میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق اللہ کے احکامات اور نبی کے سنت طریقے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس علم کی محنت کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضی اختیار کرنے والا بنتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ علم کی محنت شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کر لیا جائے کہ کیا علماء کی طرح علم حاصل کرنا ہے یا عام انسان کی طرح علم سیکھنا ہے، کیونکہ ہر طریقے سے علم حاصل کرنے کی ترتیب مختلف ہے۔ اس فیصلے کے نہ کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن جائے۔ علم حاصل کرنے کی ترتیب کا خیال رکھنا اہم ہے، ورنہ بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور پھر یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں: عربی شارٹ کورس کریں اور قرآن سیکھیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھے اور اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرے، مگر تھوڑی سی عربی کی گرامر اور الفاظ کا ترجمہ سیکھ کر خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں لگنا خطرناک ہے، بلکہ زمانے کے جید علماء اور فقہاء نے جو ترجمہ اور تشریح کی ہے اسے پورے اعتماد سے پڑھے اور سمجھے۔ اگر اس میں بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر بھی موجود علماء اور فقہاء ہی سے رجوع کرے تاکہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے اور گمراہی سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے
ہر شعبے کے متعلق جو احکامات اور سنت طریقے بتائے ان میں ہی انسان کے لیے بھلائی ہے، مگر یہ نفع تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب علم کو عمل میں لایا جائے۔ اس لیے علم نافع وہی ہے جس پر عمل ہو۔ انسانی معاشرے میں نظام زندگی چلانے کے لیے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اور کوئی انجینئر، کوئی ترکھان ہوتا ہے اور کوئی معمار۔ اگر سب معمار بن جائیں تو معاشرتی نظام چلنا دشوار ہو جائے۔ اسی طرح سب کے لیے عالم بننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے عالمانہ زندگی اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمان کو اپنے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں علماء سے علم حاصل کرنا ہے، مگر اس طرح کہ اس شعبے میں عمل کرنے کے لیے شرعی طریقہ پتہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محدود علم سے قرآن اور حدیث کی تشریح خود سے کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور نیم حکیم خطرہ جان والی کیفیت میں داخل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں پھر سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نظریہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کے رخ کو قائم کرنے کی توفیق دیں، اور آپ کو بھی، آمین۔